السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیزوں، جب اللہ تعالیٰ کسی خواہش کو آپ کے دل سے نکالتا نہیں تو سمجھ لے کہ اس خواہش کے پیچھے کوئی نہ کوئی بھلائی، کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ دل میں ٹھہر جانے والی دعا اکثر وہی ہوتی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی کوئی نہ کوئی راستہ بنا رکھا ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ میں اتنی دعائیں مانگ رہا ہوں مگر دل پھر بھی پرسکون نہیں ہوتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دل کا بے چین رہنا بھی ایک طرح کا اشارہ ہوتا ہے کہ رب آپ کی دعا کو نظر انداز نہیں کر رہا، بلکہ آپ کے تعلق کو مضبوط کر رہا ہے۔ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ فوراً قبول نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ بار بار اس کی چوکھٹ پر آئے، بار بار اسے پکارے، بار بار اپنا دل اس کے سامنے رکھے، اور وہ پکار، وہ مانگ، وہی تو بندے اور رب کے درمیان سب سے خوبصورت تعلق بنتی ہے۔ جو دعا آپ کے دل و دماغ سے نہیں نکل رہی، ہو سکتا ہے وہی دعا آپ کا آنے والا نصیب ہو، وہی دعا اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بن کر آپ کی طرف آ رہی ہو۔ تاخیر کبھی انکار نہیں ہوتی، تاخیر اکثر تیاری ہوتی ہے۔ اللہ اپنے بندے کو سنوارتا ہے، اس کی حالات کو سنوارتا ہے، اور پھر وہ دیتا ہے بہترین وقت پر۔ آپ کا بار بار مانگنا، بار بار ہاتھ اٹھانا، یہ سب یوں ہی نہیں ہو رہا۔ یہ آپ کی دعا کی کمزوری نہیں، یہ آپ کے مقدر کے بدلنے کی پہلی نشانی ہے۔ اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بندے کو اسی لیے دیر سے دیتا ہے تاکہ بندے کی وہ پکار، وہ عاجزی بار بار اس کے سامنے آتی رہے۔ یہی وہ لمحات ہوتے ہیں جو رب کو بہت محبوب ہوتے ہیں۔ جب انسان ایک دعا کے لیے سفر کرتا ہے تو وہ سفر محض وقت کا نہیں ہوتا، وہ یقین کا، صبر کا، امید کا اور اللہ تعالیٰ کی رضا تک پہنچنے کا سفر ہوتا ہے۔ آپ تھک گئے ہوں گے، دل بوجھل ہو چکا ہوگا، لیکن آپ کے دل کی گہرائیوں میں جو یقین چھپا ہوا ہے، وہی یقین ایک دن آپ کے لیے کن بن جائے گا۔ جو غم آپ نے جھیلے، جو دکھ آپ نے برداشت کیے، جو راتیں آپ نے روتے ہوئے گزاری، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کے سوا آپ کی دعاؤں کو کوئی نہیں سمجھتا، اور جب اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ صبر کر رہا ہے، میرے فیصلے پر راضی ہے، میرے علم پر بھروسہ کر رہا ہے، تو پھر اللہ اپنی رحمت سے دروازے ایسے کھولتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ آپ نے اب تک جتنا سفر کیا ہے، یقین رکھے اس سفر کی منزل آسانی ہے، وہ آسانی جو اللہ کی طرف سے آئے گی، وہ سکون جو دل میں اتر جائے گا، وہ خوشی جس کا آپ نے برسوں انتظار کیا ہے۔ بس ایک بات یاد رکھیں، اللہ کے راستے سے نہ ہٹے، لوگوں سے راستے نہ پوچھے، اپنا یقین لوگوں کے ہاتھ میں نہ دے۔ جو راستہ اللہ نے آپ کے لیے چنا ہے
وہی آپ کے لیے بہترین ہے۔ آپ غلط جگہ پر نہیں ہیں، آپ بالکل صحیح منزل کی طرف چل رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، اللہ تعالیٰ جب کسی کو بار بار دعا مانگنے کی توفیق دیتا ہے تو یہ خود قبولیت کی پہلی علامت ہوتی ہے۔ کچھ آزمائشیں وقتی ہوتی ہیں، لیکن ان کے ختم ہونے پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ آزمائش نہیں، رحمتیں تھیں۔ مشکلات صرف اتنے کے لیے آتی ہے کہ انسان مضبوط ہو، رب سے قریب ہو اور رب کے فیصلوں پر بھروسہ کرنا سیکھے۔ بس صبر کی رسی کو مضبوط تھامے رکھے۔ جو وقت آپ کو مشکل لگ رہا ہے، اسی وقت کے بعد آسانی چھپی ہوتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی وہ دعا جو آپ برسوں سے مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے ضائع نہیں کرے گا۔ وہ ضرور سنے گا، ضرور رحم کرے گا اور ضرور بہترین عطا کرے گا۔ آپ بس دعا کرتے رہیں اور یقین رکھیں کہ آپ کے نصیب کے صفحات پلٹنے ہی والے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد بارک وسلم۔ یا اللہ، ہم سب تیرے عاجز بندے آج اس لمحے دلوں کی گہرائیوں سے تجھ سے التجا کرتے ہیں۔ یا رب، جن جن لوگوں نے کمنٹس میں مجھ سے دعاؤں کی درخواست کی ہے اور جتنے بھی لوگ اس چینل سے جڑے ہوئے ہیں اور جتنے بھی لوگ اس دعا کو سن رہے ہیں، ان سب پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ، ان کے رزق میں برکت، کشادگی اور پاکیزگی عطا فرما۔ ان کے گھروں میں وہ رزق اتار جس میں سکون ہو، اطمینان ہو اور کبھی کمی نہ آئے۔ یا رب، جن کے نکاح میں دیر ہو رہی ہے، ان کے لیے آسان، پاکیزہ اور بہترین رشتے مقدر فرما دے۔ ایسا شریک حیات عطا فرما جو ان کی زندگی میں رحمت، سکون اور خوشی لے آئے۔ یا اللہ، جن کی گودیں خالی ہیں، ان کو نیک، صالح اور صحت مند اولاد عطا فرما۔ ان کی آنکھوں کو وہ خوشی دکھا جس کے لیے وہ برسوں سے دعا مانگ رہے ہیں۔ یا رب العالمین، جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، ان کے قرض آسانی سے ادا کروا دے۔ ان کے لیے ایسے راستے بنا دے کہ وہ عزت کے ساتھ قرض سے آزاد ہو جائیں۔ یا اللہ، ہمارے والدین پر اپنا خاص رحم اور فضل فرما۔ ان کی زندگی میں آسانیاں، صحت، برکت اور رحمت نازل فرما۔ جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ان کی قبروں کو منور کر دے اور ان پر اپنی بے حساب رحمت نازل فرما۔ یا رب، جن لوگوں کی جائز خواہشیں پوری نہیں ہو پا رہی، ان کی دلوں کی پکار سن لی۔ ان کی نیک خواہشوں، ان کی محنتوں اور ان کے صبر کو بہترین انجام عطا فرما۔ یا اللہ، جو بیمار ہے، چاہے جسمانی تکلیف میں ہے یا روحانی غموں میں، ان سب کو شفا عطا فرما۔ انہیں وہ صحت دے جس کے بعد کوئی بیماری نہ رہے۔ یا رب، ہم سب کی دل کی ہر وہ دعا قبول فرما جو تیرے نزدیک بہتر ہے۔ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے، ہمارے دلوں میں سکون اتار دے، ہماری پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے اور ہمارے نصیب بہترین کر دے۔ یا اللہ، جس نے اس دعا کو سنا یا آمین کہا،
اس کے لیے، اس کے گھر والوں کے لیے، اس کی زندگی کے ہر موڑ پر رحمت، حفاظت، آسانی اور خیر کے دروازے کھول دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد بارک وسلم۔